السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی، اپنے آپ ہی انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر، ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے، سادگی ایمان کی علامت ہے اور خاموشی بہترین حکمت ہے۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے اللہ پاک کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے انسان امیدوں سے بندھا ایک جدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدرد تو مل جاتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جنون کو زندہ رکھیں۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تو آپ کی صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک کو چاہتے ہیں۔ اللہ پاک جب راضی ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہترین چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے اللہ پاک خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ پاک سے ہو۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جس سے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنے ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جس کی قیمت احساس وہ رحمت دلی ہے، اور اسے پہننے والا دنیا کا سب سے امیر انسان کہلاتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخانوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ پاک کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ پاک کی ذات پر۔ مشکلات زندگی کے ہر موڑ پر ملیں گے، آپ بس رب پر یقین رکھیں اور اس پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر مقام پر آپ کو تھام لے گا۔ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر احتیاج نہ رکھنا بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوششوں پر بھروسہ کرنا۔ اللہ پاک سے بڑھ کر نہ تو کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے نہ ہی آپ سے محبت کر سکتا ہے، بس اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کبھی بھی برا نہیں ہونے دے گا۔ انسان کچھ سوچتا ہے اور کرتا ہے، قدرت کے اپنے طریقے اور فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ غم جس کے ملنے پر تمہارا رجوع اللہ پاک کی طرف ہو جائے، اس خوشی سے 1000 درجہ بہتر ہے جس کے ملنے پر تم اللہ پاک کو بھول جاؤ۔ انسان کو بس
एक ही बार आजमाना चाहिए, फिर जो उसका रंग होता है वही उसका असल रंग होता है। उसके बाद वो आपको नहीं, आप अपने आप को धोखा देते हैं। लोग वही खूबसूरत होते हैं जिनसे बात करके दिल हल्का और पुरसुकून हो जाता है। इंसान भी कितना अजीब है, दुआ के वक्त समझता है अल्लाह पाक बहुत करीब है, और गुनाह के वक्त समझता है अल्लाह पाक दूर है। अपना राब्ता अपने अल्लाह पाक के साथ मजबूत रखो। यह वो रिश्ता है जो मुश्किल में कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उस अल्लाह पाक से डरते रहो जिसकी सिफात यह है कि अगर तुम बात करते हो तो सुनता है, अगर दिल में रखते हो तो वो जानता है। सच्चा इंसान हमेशा जर्ब का मोहताज होता है और मुनाफिक इंसान हमेशा मुफाद का मोहताज होता है। इज्जत एक ऐसा अनमोल मोती है जिसे आप दूसरों में जितना तकसीम करेंगे आपको उतना ही वापस मिलेगा। खुश अखलाकी एक ऐसा इतर है जिसे जितना ज्यादा आप दूसरों पर न्यौछावर करेंगे उतनी ही ज्यादा खुशबू आपके वजूद से आएगी। खूबसूरत है वो सोच जो दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोचे, और खूबसूरत है वो इंसान जिसे अल्लाह पाक ऐसी सोच अता करे। जिंदगी आसान किसी की भी नहीं होती, बस अपनी अपनी अदाकारी होती है। कोई झेल लेता है। इंसान बुनियाद से सही हो तो बुरे माहौल में भी अच्छाई ढूंढ निकालता है। बुनियाद ही गलत हो तो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं ले पाता। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है, और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की ज्यादती का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेते हैं। दुआ की कबूलियत आवाज की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलब और कैफियत का नाम है। कितना खुशनसीब है वो शख्स जिसे गुनाह वाकई गुनाह लगता हो और वो उसे छोड़ने की तड़प में दिन रात दुआ और कोशिश में लगा रहता है। किसी की दुआओं में रहना भी एक बहुत बड़ा रिज्क है कि दुआओं में आपका नाम आपकी गैर मौजूदगी में लिया जाए, जबकि आपने ना उनसे दरख्वास्त की हो और ना ही आपको इस बात का इल्म हो। दुनिया को राजी करने की कोशिश में ना लगो। दुनिया ना किसी से खुश हुई ना होगी। राजी करना है तो अल्लाह पाक को करो जो एक आंसू और एक सजदे से मान जाता है। जमीन के ऊपर कोई भी अमल करने से पहले कुछ लम्हे के लिए सिर्फ एक बार सोचें कि हमारा यह अमल जमीन के नीचे हमारे लिए किस नतीजे का बायस होगा। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है और उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीर से बंद होते हैं उनसे बड़े दरवाजे आसमान वालों के फजल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो और ऐसा भी कुछ नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशों से ज्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह पाक ने अता की हैं। आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है। लंबी उम्मीदें दुनिया से मोह की वजह से। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथों तुम्हारा रिज्क भेजता हूँ। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है। जमीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। हैबत अमल को खा जाता है, झूठ रिज्क को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है, तकब्बुर इल्म को खा जाता है। अल्लाह पाक जिसे चाहे बेहिसाब देता है। खुश अखलाकी एक ऐसी खुशबू है जो मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। खूबसूरत लोग हमेशा आला अखलाक के हाम नहीं होते, लेकिन आला अखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। हर चीज का सदका होता है और अकल का सदका यही है कि जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त करना। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना महफूज रखता है। खामोशी इख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं।
ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ پاک ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین ثم آمین۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، اور مومن کو تکلیف سے وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ وقت کی قدر وقت پر کرو، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ تمہیں وقت دے سکے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، 1 سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی 1 دیتا ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی زیادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ کوشش کرو کہ زندگی کا حل اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ پاک بہت یاد آتا ہے۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے معیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ پاک جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر نہیں پاتا۔ دنیا کی دولت انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت اللہ پاک صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ رب کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ رب نے تم سے کوشش مانگی، نتیجہ نہیں۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ پاک تمہاری زبان سے اپنا ذکر روک لے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ پاک کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ اللہ پاک کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بھی بے شک نہیں رہتا، مشکل دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، عزت اور رزق اللہ پاک دیتا ہے، لوگ نہیں۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ ہر آزمائش اللہ پاک کا فیصلہ ہے اور اللہ پاک کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ واحد اللہ پاک کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے
کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، جو تمہیں چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب صحیح ہوگا۔ انشاءاللہ الفاظ چابیوں کی مانند ہے، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساسات ہیں جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلب ہی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھے دل پر لگتی ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ پاک کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ پاک خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھائی بہت کچھ دیتا ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں۔ تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ پاک تمہیں معاف فرمائے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ سب سے جلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو میرا رب راستہ بنائے گا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر کو کھا جاتا ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی اور نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اللہ پاک اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر ہی نہیں۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں تانا نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ پاک کی محبت۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجز پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔
تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ پاک کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ پاک کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت رسوائی ہو۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ پاک خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے، اور جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو تب وہ بھی ساری کائنات کو تمہیں راضی کرنے پر لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ قسمت کا رونا مومن نہیں روتے، تم بس اللہ پاک پر یقین رکھو۔ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ تنج وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ وقت تو ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی زندگی آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقوں سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ پاک کی ذات دیتی، حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا۔ خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہی سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہو، خوشیاں ہو یا سکون ہو، وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ پاک سے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اللہ پاک تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ پاک سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ پاک وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ عبادت صرف جانماز پر ہی نہیں ہوتی بلکہ عبادت میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردی اور آشان رویہ سے بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازوں پر دستک دیتی ہیں۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو کیونکہ زندگی کی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔
लोगों को नसीहत नहीं कैफियत बदला करती है। नसीहत जुबान से की जाती है और कैफियत अमल से दी जाती है। लोगों को अपने अमल से तबलीग करें। वो मुस्तकबिल जिसके लिए आप परेशान होते हैं, हो सकता है उसमें आप हो ही नहीं। आखिरत की फिक्र करें, क्योंकि रोजे हिसाब में आप यकीनी तौर पर होंगे। कभी रब को भी मांगा करें, क्योंकि वो मिल गया तो कुछ और मांगने की हाजत नहीं रहती। अल्लाह पाक की मोहब्बत इंसानों से मोहब्बत करने से अता होती है। जो उसकी अशरफ तकली से प्यार नहीं करता, वो खालिक से मोहब्बत नहीं कर सकता। तड़प हो अगर ढूंढने की, तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह पाक की तरफ जाता है। दुनिया को राजी करने की कोशिश में ना लगो। दुनिया ना किसी से खुश हुई और ना ही होगी। राजी करना है तो रब को करो, जो एक आंसू और एक सजदे से मान जाता है। जमीन के ऊपर कोई भी अमल करने से पहले कुछ लम्हे के लिए सिर्फ एक बार सोचे कि हमारा यह अमल जमीन के नीचे हमारे लिए किस नतीजे का बायस होगा। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है। इसे निकाल कर सारी दुनिया का वास्ता बना सकता है। जो रास्ते अल्लाह पाक से जुड़ जाते हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं। अल्लाह पाक की तरफ जाने वाला हर रास्ता दिल को सुकून बख्शता है। ऐसा महसूस होता है अकेले होने के बावजूद भी कोई साथ है। इंसान की तमन्ना नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक साथ है। तुम समझ ना पाओगे, तुम्हारी अकल हैरान रह जाएगी। अल्लाह पाक राहें यूं बना देगा तुम्हें शुक्र करने का। अल्लाह पाक एक दिन ऐसा भी देगा कि उम्मीद हार चुके हो तो अल्लाह पाक तुम्हारी हर दुआ कबूल फरमाएगा, और फिर अल्लाह पाक अपनी रहमतों का दरवाजा खोल कर तुम्हारा मुकद्दर खुशियों से भर देगा। इन मुश्किलात लम्हों को तुम्हारा अल्लाह पाक एक दिन जरूर राहतों में बदल देगा, चाहे सदियां ही क्यों न लग जाएं। एक दिन अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर दिखाएगा। जब अल्लाह पाक कुन फरमाएगा, फिर कोई भी दुआ फयाकुन से महरूम नहीं रहेगी। अल्लाह पाक तुम्हें ऐसे ही तड़पता हुआ कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज अता नहीं की, तो वो तुम्हें सुकून और अपनी मोहब्बत जरूर देगा। क्या तुम्हारे लिए अल्लाह पाक काफी नहीं है? फिर सब कुछ खो देने के बाद भी अल्लाह पाक पर यकीन रखना। उसे ईमान कहते हैं। वो रब तुम्हारा अंधेरी रातों में उठ उठ कर मांगना देखता है। वो रब तुम्हारा तहज्जुद के लिए बेसब्री से किए गए इंतजार को देख रहा है। वो रब तुम्हारा खुले आसमान के नीचे बैठे तुम्हारी बेबसी देख रहा है। वो रब तुम्हारे उठते हाथ और बहते आंसू देख रहा है। वो रब तुम्हारे तबील सजदे देख रहा है। वो रब तुम्हारी सिसकियां भी सुन रहा है और तुम्हारे सब्र में गुजरे वक्त को भी देख रहा है। वो सब देख रहा है जो तुम दुनिया से छुपाकर उस रब के सामने आ रहे हो। वो सब देख रहा है जिसकी तलब में तुम दिन और रात सजदों में गुजार रहे हो। जिस चीज से दुनिया नावाकिफ है उस तरफ को तुम्हारा रब देख रहा है। जो तुम किसी को कह नहीं सकते वो तुम्हारा रब बिना कहे समझ जाता है। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाए फिर वो अधूरी कैसे रह सकती है। जो कहानी अल्लाह पाक से मिलवाने का सबब बन जाए फिर वो अधूरी कैसे रह सकती है। जो कहानी अल्लाह पाक से हाथ उठाकर मांगना सिखा दे फिर वो अधूरी कैसे रह सकती है। जो कहानी आजीज सिखा दे फिर वो अधूरी कैसे रह सकती है। जो कहानी सब्र करना सिखा दे फिर वो अधूरी कैसे रह सकती है। जो कहानी तवक्कुल की राह पर चलना सिखा दे फिर वो अधूरी कैसे रह सकती है। जो कहानी अल्लाह पाक की पहचान करवा दे फिर वो अधूरी कैसे रह सकती है। अल्लाह पाक पर यकीन और आजमाइश के लिए बस अपने खास बंदों को चुनता है, और जिन्हें चुन लेता है वो अल्लाह पाक के इंतखाब पर राजी हो जाते हैं। फिर हम हर उस सांस पर यकीन रखते हैं जो अल्लाह पाक ने हमें खुद तक ले जाने की दी है। फिर हम खुद को माफ करना सीख जाते हैं। फिर हम अल्लाह पाक के फैसलों में अपना सुकून तलाश कर लेते हैं। अल्लाह पाक तक हम अचानक ही नहीं पहुंच जाते, बहुत लंबा सफर तय करके उस तक रसाई मिलती है। जब हमें उड़ान का शौक होता है तब वो हमें मुंह के बल जमीन पर गिराता है। फिर जब यकीन के पर जख्मी हो जाते हैं तो उन जख्मों को मोहब्बत के जरिए भरना सिखाता है। कभी अपनी रजा से आजमाता है और कभी हमारी रजा अता करके अपनी तरफ लाता है। वो हम सबको मुख्तलिफ जरियों से परखता है। आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी तरफ खींचता है, परों को नई परवाज सिखाता है, फिर ऐसी उड़ान से नवाजता है कि सारा जमाना देखता रह जाता है। उसके जवाब में भी हिकमत होती है और उसकी खामोशी में भी। तुम सुना करो दिल लगाकर जो वो तुम्हें बताता है।
کبھی کبھار ہم توقع کرتے ہیں، ہماری سانسیں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہیں، بس یوں لگتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانسیں یہیں رک جائیں گی۔ توقع کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توقع ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور شاید ہم یقین کی آخری انتہا پر ہوتے ہیں جب نصیب سب کر گزر جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ پاک کی قدرتوں پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جس تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے۔ شاید اللہ پاک کو سانسوں کی یہ ڈور سونپ دینے سے ہی ہمیں نئی منزلیں مل جاتی ہیں۔ شاید معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ پاک پر بھروسہ رکھنے کے، سوائے اللہ پاک سے مانگتے رہنے کے۔ کبھی اللہ پاک کے فیصلوں پر سوال مت اٹھاؤ کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ اس کی حکمت تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور تمہارے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب تم ایمان رکھتے ہو تو تم ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہو جنہیں وہ دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں تم معجزے کہتے ہو، جنہیں تم اللہ پاک کی مدد کہتے ہو۔ اور جب تم یہ گمان رکھتے ہو اور یقین رکھتے ہو کہ اللہ پاک تمہاری ان ذریعوں سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، یہاں تک کہ تم بھی نہیں، تو پھر واقعی معجزے وہاں سے ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھ اور سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ پاک تک لے جاتا ہے، جس کے ایک اشارے پر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کے ایک حکم پر سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیار کی نہ تم کو خبر ہے اور نہ ہی ذرہ برابر بھی علم۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے۔ پتہ نہیں کہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ ساری تجلیت تو تمہاری ذات کی ہے۔ اللہ پاک کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا واسطہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ پاک وہ کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال کو دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر کوئی تمہیں سمجھ نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو، کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ پاک بھر نہیں سکتا۔ ہم اللہ پاک سے بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں اللہ پاک ہماری دعا نہیں سنتا، پر ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے اور ہم گر جاتے ہیں۔ اللہ پاک چاہتا ہے ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اس پر کامل یقین کریں۔ اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ اگر دعا پوری نہ ہوئی تو مایوسی کو پاس بھی نہ بھٹکنے دیں، اس سے انسان کے ایمان میں کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اور شاید اللہ پاک آپ کو اس سے بھی اچھی چیز سے نواز دے جو تم چاہتے ہو۔ بے شک وہ ہر دل کا راز جانتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ بس یقین اور صبر کریں، اس سے رابطہ مت چھوڑیں۔ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں ہی ملتا ہے، اور جو ہمارا نہیں ہوتا اس کی جگہ اللہ پاک یا تو کوئی چیز اور عطا کر کے کمی پوری کر دیتا ہے، یا پھر اس چیز کا خیال ہمارے دل سے نکال دیتا ہے۔ مگر ایسا ہوتا بس تب ہے جب ہم اللہ پاک کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں، جب ہم خود کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، مگر اللہ پاک ہمیں کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تمہیں ایسی چیز نہیں دے سکتا جو آگے جا کر تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اللہ پاک کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی۔ اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے
तो फिर देख मैं कहां कहां से कैसे कैसे असबाब पैदा करता हूँ, फिर वो वहां वहां से वसीले भेजता है कि इंसान देखता रह जाता है। बस फिर हर महरूमियत से वो इंसान को आजाद कर देता है और अपनी मोहब्बत की खैर में रख लेता है, और जिसको वो अपनी मोहब्बत में कैद कर ले उसके मुकद्दर की तो क्या ही बात है। जब वो मोजज़े करने पर आता है तो मजाल है किसी चीज की जो रुकावट बने। अल्लाह पाक की मोहब्बत हो, दुआ पर यकीन हो, इश्क तहज्जुद हो, सब्र की राह हो तो मंजिल सिर्फ कुन की होती है। तहज्जुद की दुआ वो मोजज़ा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तुम कुछ मांगो और अल्लाह पाक ना दे, उसकी शान को तो गवारा नहीं। दिल में रहने वाला रब दिल में उतरती दुआएं भी जानता है। जब अल्लाह पाक ने सूरह अल इमरान में फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी उनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का तो शक बनता ही नहीं। दिलों के हाल से तो अल्लाह पाक वाकिफ है। जो चीज नामुमकिन लग रही है तहज्जुद की तरफ उसे तुम तक खुद पहुंचा देगी। कहानियां मुकम्मल करना उसका काम है, उसके एक कुन पर तकदीर बदलती है। हो सकता है तुम्हारा यह नामुमकिन से मुमकिन तक का सफर तहज्जुद से तय होना हो। पता है जो तहज्जुद में मांगा जाए वो कभी रद्द नहीं होता, और पता है जो दिल से मांगा जाए वो कभी भी रद्द नहीं होता। और इन दोनों कामों में बस एक चीज दरकार है और वो है लगन। उस रब पर पुख्ता यकीन, जिस काम में लगन हो उस काम में रब भी साथ देता है, और जिस काम में लगन ही ना हो तो सोचो वो रब कैसे साथ देगा। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह पाक को मनाती हैं तब खौफ हकीकत बन जाते हैं और ताबीर कुन में बदल जाती है। जब तुम तहज्जुद तक पहुंचने लगो तो समझ जाना कि कोई खैर होने वाली है। रोती भीगती तहज्जुद की 2 रकात और गिड़गिड़ाती दुआएं दिल भी हल्का कर देती हैं और मुकद्दर भी बदल देती हैं। मोहब्बत अल्लाह पाक से हो जाए तो मुलाकात की तरफ फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर खत्म होती है। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सजदे तबील हो गए हैं, दिल मुतमैन हो गया है, सब्र आ गया है और तहज्जुद कजा नहीं हो रही, तो समझ लेना यह वही सुकून है जिसे तुम दुआओं में मांगा करते थे। यह वही कुन फयाकुन है जिसका तुम्हें इंतजार था। जिसके नसीब में तहज्जुद का सजदा लिख दिया गया उसके नसीब में अल्लाह पाक का प्यार लिख दिया गया। नसीब भी हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के आगे। फिर तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है रब से मांगने से? अल्लाह पाक देखता है जब तुम सजदों में तड़पते हो। अल्लाह पाक देखता है जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह पाक को अंदाजा है जब तुम सब्र करते भी थक जाते हो। अल्लाह पाक को हर उस लम्हे की खबर है जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, सब्र रखो, उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह पाक